نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا قسم ہے قلم اور دوات کی، وما یسطرون اور اس چیز کی جس کو لکھنے والے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے۔ قلم دوات کا کیا تعلق ہے اس جملے کے ساتھ؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تعلق یہ ہے کہ اب تک قلم دوات جو لکھنے والوں نے لکھا اور آئندہ لکھیں گے وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں۔ تاریخ لکھنے والوں کی تاریخ، مضمون لکھنے والوں کا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کس طرح دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ دیوانہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ ساری قوم ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ ایک بندہ ساری قوم کے خلاف دوسری بات کرتا ہے، تو ظاہری طور پر نتیجہ یہی اخذ کرنا چاہیے کہ یہ دیوانہ ہے۔ تو اہم جو واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے اور حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس پر، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو مجنون کہہ کر مشہور کیا ہوا تھا اور اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے 5 منزلوں کے فاصلے پر ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا ازد شانوا۔ وہاں تک یہ بات پہنچی، اس قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام زماد تھا وہ پاگلوں کو دم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر شفا دیتا تھا، فیس بھی کافی لیتا تھا۔ اس نے سنا کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں کا ایک لڑکا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، ماں بھی فوت ہو چکی ہے، بہن بھی، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی، اس کے متولیوں کے ساتھ بھی عقیدت تھی۔ زماد انسانی ہمدردی کے تحت مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ میں اس شخص کو ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کی دیوانگی ہے، جس کے ساتھ بھی بات کرتا ہے، کیا مرد یا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، سبھی کہتے ہیں کہ دیوانے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس کو مل کر کیا کرنا ہے؟ کہتا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ چنانچہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، گفتگو شروع کی، کہنے لگا حضرت زماد، حضرت آپ نے قبیلہ ازد و شانوا کا نام سنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ اس قبیلے کا ایک آدمی پاگلوں کو دم کرتا ہے، ان کو شفا ہو جاتی ہے، وہ عاجز میں ہوں، میں نے آپ سے فیس نہیں لینی، صرف انسانی ہمدردی کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور اس نے یہ جملہ بولا آگے، لعل اللہ یشفیک علی یدی، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ہاتھ سے شفا دے دے، یعنی کہ میں آپ کو دم کرنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے آپ کو بھی شفا دے دے۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے آنے پر شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دور سے انسانی ہمدردی کے تحت آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں فیس بھی نہیں لوں گا، اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر آپ کو شفا دے دے، یعنی یہ مانتا ہوں کہ شفا رب تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن میں پاگل نہیں ہوں۔ زماد کہنے لگا لوگ کیوں پاگل کہتے ہیں؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی زبانیں ان کے منہوں میں ہیں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں۔ کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ یعنی کہ حضرت زمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھا جو آپ
حضرات جمعے کے موقع پر سنتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والسماء والطارق پڑھ کر سنائی۔ چونکہ عربی تھا اور پھر شاعر اور مقرر بھی تھا، جوں جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے گئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے حضرت زماد کے۔ آخر میں اس نے اپنا فیصلہ سنایا، کہنے لگا میں شاعر بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، مقرر بھی ہوں۔ یہ کلام جو آپ نے سنایا ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب کا ہی کلام ہے، لہٰذا آپ جو دعوت دیتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا اور رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دور دور تک لوگ جانتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تو جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت دے دی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پر بہت یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، تو ہمدردی اور انسانیت کے ساتھ جو ہمدردی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کریں۔ وہ بھی انسانیت کے تحت ہمدردی کے ساتھ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کارگزاری سنائی حضرت زماد نے، اور جب کارگزاری سنی تو ایسا حیران ہوا اور دنیا آخرت کی دونوں کامیابیوں سے پر نور ہو گیا۔ تو انسانی ہمدردی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جتنی زیادہ آگے وہ مخالفت کرتے اتنے زیادہ لوگ جڑنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ ہے ہمدردی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات جیسا یقین جذبہ عطا فرمائے۔